راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور حالات کو دیکھ کر اپنا عقیدہ طے کرنے والے نہیں۔ سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس بنیاد پہ اپنے عقیدے کو طے کرنے والے نہیں، بلکہ اللہ رسول کی رضا دیکھ کے اپنے عقیدے کو طے کرنے والے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دنیا ساری ادھر ادھر جا رہی ہے تو ہم کس طرح نیک ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جب حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا نا، جب مولا علی نے کلمہ پڑھا تھا، جب سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سیدنا بلال حبشی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا تو پھر بھی دنیا تو کسی اور طرف جا رہی تھی، ساری دنیا کسی اور طرف۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ باہر سبزہ کتنا ہے اور باہر لوگ سپورٹ کتنی کرتے ہیں، یہ دیکھ کر یہ لوگ نہیں آئے، کیونکہ ان کا دل سمجھ گیا تھا کہ رسول اللہ کا دین حق ہے۔ تو پھر انہوں نے بندوں کے چہرے نہیں دیکھے، انہوں نے مدینے والے کی رضا کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو سمجھا ہے، اللہ کی رضا کو دیکھا ہے، یہ آ گئے۔ اگر آپ یہ دیکھ کے آئیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر تو لمبا نہیں چل سکیں گے، پھر تو رائے روز بدلتی ہے، پھر تو چہرے پرانے ہوتے ہیں، پھر تو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ آج یہاں ہیں تو کل پھر کہیں اور ہیں، تو پرسوں انہیں کوئی نئی جگہ کی تلاش ہوتی ہے، پھر تو روز رنگ سوچیں، طبیعتیں بدلتی ہیں۔ آپ نے طے کرنا ہے کہ ہم اصل میں کس رستے کے مسافر ہیں، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیور بن کے وقت گزارا ہے، غیرت مند مسلمان تھے، اور جس بات کو انہوں نے ٹھیک سمجھا اس پر انہیں انشراح صدر حاصل تھا، انشراح صدر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیکی کر کے بھی غیر مطمئن ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے کی ہے کہ نہیں کی، اور کی ہے تو ٹھیک کی ہے کہ نہیں کی، اور پتہ نہیں اب میں نیکی کے راستے پہ چل پڑا ہوں تو یہ رستہ صحیح ہے کہ نہیں۔ معاذ اللہ ساری زندگی بیچارے ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی ترجیحات طے کر لیتے ہیں، پھر چونکہ وہ کسی چیز کو حق سمجھ لیتے اور حق ان کی طبیعت میں راسخ ہو جاتا ہے، پھر انہیں جھوٹ پر، بددیانتی پر غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات شریف میں فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر تو شروع سے ہی طبعی طور پر بتوں سے نفرت کرنے والے، برائیوں سے نفرت کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے حضور کی صحابیت کے لیے چنا تھا تو ان کی فطرت کے اندر خیر رکھ دی، ذہن میں، طبیعت میں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر سے بیزاری پیدا کر دی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جاہلیت میں سارے لوگ شراب پیتے تھے، آپ نے بھی کبھی پی تھی؟ ایک چیز منع ہی نہیں ہے، اس کا چلن عام ہے، رواج اس کا عام ہے، سب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے بھی کبھی پی تھی؟ تو حضرت صدیق اکبر کو جو جواب ہے نا وہ بڑا فطری سا ہے، سوچوں کے عین مطابق ہے۔ آپ فرمانے لگے میں وہ چیز استعمال نہیں کرتا جس کو پی کے بیوی اور بہن کے درمیان تمیز ختم ہو جائے، انسان کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کس کے ساتھ کیا کلام کرنا ہے، کس کے ساتھ کس رویے سے مجھے پیش آنا ہے۔ تو جو انسان کی عقل کو، شعور کو، غیرت کو، حیا کو لے جائے، وہ چیز تو فطرتاً ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے جاہلیت میں بھی یہ کام کبھی نہیں کیا، یہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ میری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں، میرا ذہن اس کے قریب جا سکتا۔ اس مزاج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگ تیار کر کے، سجا سوار کے اپنے محبوب کی بارگاہ کے لیے چنے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بڑے چھوٹے سے تھے حضرت ابو بکر صدیق، تو ان کے والد گرامی ان کو لے گئے بت خانے میں، معاذ اللہ۔ والدین اپنی جو مذہبی ان کے معاملات ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو وہاں وہ لے جانا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے، ہمیں بھی حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے جاؤ، اور 10 سال کا ہونے کے باوجود نہ جائے تو سختی کے ساتھ اسے تنبیہ کرو مسجد جانے کی۔ تو آپ کے والد نے بھی جو اس دور کی روایات تھیں جاہلیت میں، جو لوگ طریقہ کار اختیار کرتے تھے، تو اسی طریقے کے مطابق انہوں نے بھی آپ کو بت خانے کی طرف رغبت کرائی اور آپ کو لے کر کے وہ بت خانے کی طرف بڑھے۔ جب وہاں گئے نا تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو چھوڑ کے وہ ذرا باہر نکلے بتوں کے سامنے، تو میں نے کہا کہ طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے بیزاری رکھ دی، ان کی باطل کے ساتھ طبعاً بیزار تھے۔ تو بت جو بڑا سامنے کھڑا تھا نا اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک روڑا اٹھایا جناب صدیق اکبر، زور سے بت کو مارا تو بت چکنا چور ہو گیا۔ ابھی بچپن کی عمر ہے، چھوٹے، وہ جب گرا دھڑام سے زمین پہ تو والد آیا اور کہنے لگے تیرا بھلا ہو، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے تیری ماں اور لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو
تو آپ کہنے لگے کہ ابا تو لوگوں کی بات چھوڑ، یہ بتا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری تیری کیا کرے گا۔ یہ فکری طور پر جو طہارت ہے ان کی سوچ کے اندر، یعنی کچھ چیزوں کو عقل بھی تو بندے کی نہیں نہ تسلیم کرے۔ اب یہ کہنا کہ چونکہ میری برادری کر رہی ہے تو میں نے کرنا ہے، کیونکہ میری فیملی کا تقاضا ہے تو میں نے کرنا ہے، چونکہ میرے گھر والے کسی کو کمی سمجھتے ہیں تو میں نے بھی سمجھنا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بات درستی نہیں ہے؟ کیونکہ میرا سارا قبیلہ اس رواج کا ہے تو میں نے یہ رواج اختیار کرنا ہے، تو آپ قبیلہ رواج دیکھیں گے تو کمزور پڑ جائیں گے۔ آپ اگر مضبوط اعصاب کے ساتھ، پکے عقیدوں کے ساتھ اور جوان حوصلوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر بہت ساری جگہوں پہ بغاوت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو باغی بن کے جینا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگ زندہ وہ ہوتے ہیں جن کا دل، جن کی روح، جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ دیکھیں کہ مطلب کیفیات کیا ہیں، میرا قبیلہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، میرے بچے تھوڑا سا مسئلہ ہیں، تو میری فلانی شاید تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے بڑے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں، پھر بہانوں میں جیے، پھر آپ نے بہت سارے خول اپنے اوپر چڑھا لیے ہیں، پھر ان میں وقت گزارے، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا نماز پڑھنے میں، مجھے لطف نہیں آ رہا دین پر چلنے میں، پھر یہ والا سوال چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل آپ خالص ہو کے یہاں آئیں تو آپ آئیں تو صحیح، آپ آئیں گے بعد میں رب کی رحمتیں آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے غیور بن کے وقت گزارا، غیور بن کے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کا ابتدائی حصہ ہے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا بے شک اللہ نے سن لیا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، معاذ اللہ، اللہ نے سن لیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ ذرا اس کی جو شان نزول ہے اس کی طرف آئیے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو یہودیوں کا بڑا رہنما، مقتدا، بڑا عالم، تورات انجیل جاننے والا، وہ نہ بیٹھ کے یہودیوں کو کچھ پڑھا رہا تھا، سکھا رہا تھا، تو حضرت صدیق اکبر توحید پرست، عقیدے کے پختہ، راسخ العقیدہ مسلمان اس کے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے، اس کا نام فنحاس تھا، کہنے لگے او فنحاس، تجھے بھی پتہ ہے، تیری تورات میں بھی لکھا ہے، تیری کتابیں بھی جانتی ہیں کہ سچ وہی ہے جو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ سچ ہے، تجھے پتہ ہے، تو ان لوگوں کو توحید کی دعوت کیوں نہیں دیتا؟ یہ پھر شرک میں، بت پرستی میں، کفر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو پیغام توحید دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس مالک کی جس نے میرے نبی پاک کو اپنا رسول بنا کے بھیجا، اس طرف ان کی رغبت دے۔ تو وہ فنحاس جو تھا اس نے بڑی کفریہ جملے معاذ اللہ بولے، وہ کہنے لگا کہ اس رب کی ہم عبادت کریں جو ہمیں کہتا ہے کہ قرض حسنہ دو، اللہ کو قرضہ دو وہ تمہیں ڈبل کر کے واپس کرے گا، صدقات اور زکوٰۃ کا معاذ اللہ اس نے مذاق اڑایا، کہنے لگا اللہ ہم سے کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہنے لگا اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ ہر سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہوتی، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا علاج کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ جب اس نے رب کی شان کے بارے میں یہ بات کی نا تو حضرت صدیق اکبر نے پھر ایک زور کا تماچا اس کے منہ پہ مارا، ایک تھپڑ مارا، اٹ سٹ تے پکڑا کوار گندہ لذی اور بھی بوٹیاں جاننے، ایک لگائی زور سے اس کے منہ پہ، اور جب وہ دھڑام سے گرا نا، یہ دیکھیں نا تھوڑے دن پہلے یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں کیا تماشا لگا ہے، قبر کے گرد لوگ گھوم رہے اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ کیا ہمیں غصہ نہیں آتا ان چیزوں پہ؟ ہمیں جلال نہیں آتا؟ اس طرح اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جائے گا، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ عقیدہ توحید کے معاملے میں ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر گلی ہر چوک میں یہ نعرہ لگایا کہ لا الہ الا اللہ، حضور نے پیغام توحید دیا ہے، ہمیں شکن تک نہیں آتی، جو مرضی قوال بک جائے، جو مرضی وہ کفر کہہ جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو جس طرح کا مرضی کو شعر پڑھ کے گزر جائے، کوئی طبیعت نہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ نے کیا کہہ دیا، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کہ آپ کتنی اونچی بات چلے گئے، آپ جانتے نہیں توحید باری تعالیٰ کے تقاضے، کہہ دیتے ہیں لوگ، مجال ہے کوئی شخص وہاں بات کرے تو۔ حضرت صدیق اکبر نے تھپڑ مارا، اب وہ چونکہ ان کا بڑا مقتدا تھا، پیشوا تھا،
وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور وہ سارے لوگ آئے. نے آ کے کہا جی ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلائیے ابو بکر صدیق کو. حاضر بارگاہ ہوئے. آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا حضور مارا ہے. بالکل مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ کہا تھا معاذ اللہ کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں, میرے رب کریم کی شان کے بارے میں یہ اس لیے جملے بولے تو میں نے مارا تھپڑ. حضور نے فرمایا تو نے کہا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے تو کہا ہی نہیں, میں نے تو نہیں کہا. اس کے جتنے لوگ تھے ان سے کہا بھی تم موجود تھے, اس نے کہا ہے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں نہیں اس نے تو کہا ہی نہیں. عوام مسلمان تھا ہی کوئی نہیں جو جناب صدیق اکبر کی گواہی دے, جو صدیق کی صداقت کے لیے کھڑا ہو, تھا ہی کوئی نہیں. جب وہ سارے کہنے لگے جی نہیں کہا ہی نہیں, یہ معاذ اللہ غلط کہہ رہے ہیں, کہا ہی نہیں, جب وہ سارے مکر گئے تو رب کریم کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا. یہودی مکر گئے اور جناب صدیق اکبر کی گواہی جب بندوں میں سے کوئی دینے والا نہ رہا تو مالک نے فرمایا میں جو گواہ ہوں ابو بکر صدیق, میں جو گواہ ہوں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. فرمایا کسی مسلمان نے سنا یا نہیں سنا, اللہ نے سن لیا, اللہ نے سنا ہے اس کے قول کو جس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, قربان جائیں اس شخص کی عظمت کا کیا کہنا جس کی گواہیاں میرا رب کریم عطا فرمائے. وہ اتنے بڑے آدمی بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے.